السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 8 جماعت ہشتم کے لیے عام الوفود کا عنوان ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اس عنوان کے تحت کچھ کام آپ کو دیا گیا تھا، تو عملی کتاب میں آپ نے وہ کرنا تھا، اسے یاد بھی آپ نے کرنا تھا۔ آپ ایک مرتبہ عملی کتاب دیکھیں، صفحہ نمبر 59 پر آپ نے کچھ سوالات جوابات کرنے تھے۔ سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 یہ آپ نے کرنا تھا، اور اس کے بعد اگلے صفحے پر سوال نمبر 7، 8 اور 9 اور 10 یہ آپ نے شارٹ کویشچن آنسر جو ہے یہ کرنے تھے۔ آج کا عنوان ہم شروع کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے واقعات متفرقہ سن 9 ہجری۔ عزیز طلباء، واقعات متفرقہ 9 ہجری، اس میں پہلے نمبر پر تو منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول اس کا انتقال ہوا، اور اس کے انتقال پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت بھی نازل فرمائی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے نماز جنازہ میں اور اس کے قبر پر کھڑا ہونے پر کو بھی منع فرمایا کہ نہ اس کے جنازہ میں شریک ہوں نہ اس کے قبر پر کھڑے ہوں، اس لیے کہ اس کی منافقت کی حالت میں موت آئی ہے، اور یہ حالت در حقیقت کفر کی حالت ہوتی ہے، دل میں کفر ہوتا ہے، اسلام نہیں ہوتا۔ اور دوسرا معروف واقعہ، نجاشی حبشہ کا جو بادشاہ تھا جس کا اصل نام اصحمہ تھا، اس کا انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے انتقال پر بڑا دکھ ہوا، آپ نے خود اعلان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس کی مغفرت کے لیے دعا فرماؤ۔ پھر سود کی حرمت کا حکم بھی سن 9 ہجری کے اندر آیا، مگر اس کا عام اعلان جو ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال بھی، جن کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا، وہ بھی اسی سال شعبان کے مہینے کے اندر ہوا۔ تو آج کا یہ ہمارا عنوان ہے۔ اب ہم اس سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں، پھر ہماری کتاب میں کام دیکھیں گے۔ واقعات متفرقہ 9 ہجری، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کا انتقال۔ اسی سال ماہ ذی قعدہ میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا، جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ ترجمہ: اور اے پیغمبر، ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر بھی نماز جنازہ نہ پڑھنا، اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور مرے بھی تو نافرمان ہی مرے۔ یہ شخص ہمیشہ در پردہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مخالف رہا، اور کئی غزوات میں اس نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑا، بالآخر حالت نفاق، جو در حقیقت حالت کفر ہی ہے، میں مرا۔ نجاشی شاہ حبشہ کا انتقال اور ان کی غائبانہ نماز جنازہ۔ اسی سال نجاشی، جن کا نام اصحمہ تھا، کا انتقال ہوا، جس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی دی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کا خود اعلان فرمایا کہ مسلمانوں، آج تمہارے بھائی اصحمہ نے وفات پائی، اس کے لیے دعائے مغفرت مانگو۔ اس کے بعد نجاشی کے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ سود کی حرمت، اسی سال سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا، جس کا عام اعلان حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال، اسی سال شعبان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا عنوان مکمل ہوا۔ اب عملی کتاب دیکھیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 61 پر آج آپ نے کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے سوال نمبر 1 میں خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کا انتقال ماہ ڈیش میں
ہوا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ جو ہے آپ نے ڈیش کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی، نجاشی شاہ حبشہ، اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ماہ ڈیش میں ہوا۔ اسی طرح چند ایک جو ہے وہ 3 خالی جگہ ہیں اور 3 سوالات جوابات ہیں۔ نجاشی شاہ حبش کا نام کیا تھا؟ اصحمہ اس کا نام تھا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے نکاح میں تھی؟ تو یہ حضرت عثمان کے نکاح میں تھی۔ سود کی حرمت کا حکم کب ہوا اور اس کا عام اعلان کب کیا گیا؟ یہ بھی آپ عزیز طلباء پڑھ چکے ہیں۔ آپ نے عملی کتاب صفحہ نمبر 61 پر کام بھی کرنا ہے، اس کو اچھے انداز میں یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک کی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔